بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، جس ذیلی عنوان کے تحت سلسلہ کلام جاری تھا وہ ہے اطاعت میں شرک کرنا۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری، باتوں کو ماننا، حکموں کو تسلیم کرنا، یعنی جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو شریعت سمجھتے ہوئے مانا جاتا ہے اس طرح کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب اس سلسلے میں کچھ باتیں اس سے قبل درس میں بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جا چکی ہے، اب اسی بات کو یہاں پر مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، کہ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 121 کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو تم مشرک ہو گئے۔ اب یہاں اطاعت کن معنوں میں ہے؟ وہی جو شریعت کے لیے معتبر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے۔ اب اس آیت کو پیش کرنے کے بعد شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کی کرنا چاہیے، باوجود اس کے کہ جن کی وہ تقلید کرتے ہیں ان کے دلائل کو نہیں جانتے۔ یہ بات بہت اہم بیان کی ہے کہ آج آپ مقلدین کی اکثریت، بلکہ یوں کہیے کہ 95% سے زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے امام کے دلائل کو جانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس میں ایک اور طرفہ تماشا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے علماء یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، امام شافعی کے نام کے پر، امام احمد بن حنبل، ان اماموں کے نام کے پر بہت ساری چیزیں بیان کرتے جو حقیقت میں ان کی ہوتی نہیں ہیں۔ اب ایک جاہل وہ کہاں سے عربی کتابیں جا کر دیکھے گا، ان کے حوالے کہاں تلاش کرے گا؟ عالم نے کہہ دیا مان لیتے ہیں کہ ہاں ہمارا عالم کہہ رہا ہے کہ امام صاحب نے ایسا کہا، مان لیتے ہیں، جبکہ خود حنفیت کے یہاں پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2/3 مسائل میں خود ان کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہم اللہ، ان دونوں نے مخالفت کی ہے۔ بہت ساری جگہ کے پر خود ان لوگوں کے یہاں پر فتویٰ کہتے کہ صاحبین کے پر ہے، یعنی حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد کے پر، ان کے قول، ان کی رائے کے مطابق فتویٰ دیا جا رہا ہے، اور ہر کسی کو نام دیا جاتا ہے حنفیت کا کہ یہ حنفیوں کا مسئلہ ہے، جہاں حالانکہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ وہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ جن کی وہ تقلید کرتے ہیں ان کے دلائل کو نہیں جانتے۔ آج اکثریت ایسی ہے جو اپنے امام کے دلائل کو، ان کے اقوال کو سنتی ہے، دلائل کو جانتی نہیں ہے کہ کس دلیل کی بنیاد کے پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دے رہے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ بلکہ سعودی عرب سے پہلے ایک تفسیر چھپی ہوئی تھی، تفسیر عثمانی، جس کے مفسر جو تھے شبیر احمد عثمانی، اس تفسیر کے اندر بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو کہ کھلا شرک تھا سورہ فاتحہ کے اندر اور دیگر جگہوں کے پر، اور جب علماء نے اچھی طریقے سے اس کا مطالعہ کیا تو 13 یا اس سے زائد مقام کو بیان کیا جہاں پر فاحش غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہ غلطیاں کوئی ٹائپنگ کی، کمپوزنگ کی نہیں ہیں، بلکہ کھلی عقیدے کی غلطیاں تھیں، جہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے واسطے اور وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے۔
کھلا کھلا لکھا ہوا ہے تفسیر کے اندر۔ آخرکار جب ان ساری شکایتوں کو بیان کیا گیا تو سعودی حکومت نے اس کو بین کر دیا، بلکہ جہاں جہاں وہ تفسیر تھی اس کو جمع کر کے اس کو بین کر دیا گیا، لوگوں کے درمیان اس کو عام نہیں کیا گیا۔ اس کے اندر ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدت رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانا، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے صاف طور پر کیا کہا کہ وہ عورتیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اپنے بچوں کو مائیں 2 سال دودھ پلائیں گی۔ یہ زیادہ سے زیادہ کی مدت ہے، اس سے کم میں بھی کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، 1.25 سال 1.5 سال میں بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ جو ہے 2 سال، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے شرعی طور کے اوپر۔ اب قرآن مجید نے صاف کہا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو مدت رضاعت کو مکمل کرنا چاہتی ہیں۔ اب اس کی تفسیر کے اندر کتنی زیادہ جسارت دکھائی گئی نعوذ باللہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال مدت رضاعت ہے، یعنی 2.5 سال تک بچوں کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہے کہ 2 سال زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کی تفسیر کے اندر یہ نقل کر رہے ہیں کہ نہیں 2.5 سال۔ اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک کوئی اور دلیل رہی ہو، یہ ہو سکتا ہے دلیل رہی ہو، دلیل آپ پیش کیجئے گا۔ یہ کہہ دینا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور دلیل ہو، اس کی بنیاد کے پر اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اصل چیز دلیل ہے۔ وہی یہاں پر صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جن کی وہ تقلید کرتے ہیں ان کے دلائل کو نہیں جانتے۔ کسی بھی مقلد کو آپ پکڑ لیجئے، اس میں آپ کو 10 میں سے 9 بلکہ اس سے زیادہ کبھی کبھی آپ کو 10 میں سے 10 مل جائیں گے جو اپنے امام کی دلیلوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر طلاق ثلاثہ، سنت نبی کے مطابق اگر کسی نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو ایک ہی مانی جائے گی، جیسا کہ مسلم کی روایت کے اندر ہے، مسند احمد کی روایت میں قرآن بھی کہتا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، اور تیسرا طلاق بائن ہوگا، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ اب ان لوگوں کے ہاں ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا ہے۔ اب اگر آپ کسی بھی حنفی سے سوال کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ اس دلیل کو مانتے یا اس مسئلے کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی مانی جائے گی، اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ذرا یہ بتائیے کہ اس قول کے پر ان کی دلیل کیا ہے، کس دلیل کی بنیاد کے پر وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک مجلس میں اگر دی جائے تو 3 کو 3 مان لیا جائے گا، ایک نہیں مانا جائے گا۔ وہ دلیل نہیں دے پائے گا، بس وہ کہے گا امام صاحب مانتے ہیں تو میں بھی مانتا ہوں۔ وہ دلیل کے بارے میں نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہے کہ یہ ہمارا مسلک ہے، ہمیں اسی مطابق چلنا ہوگا، ہمارے علماء اسی طرح فتویٰ دیتے ہیں، دلیل آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی۔ حالانکہ جس کی تقلید کی جا رہی ہے وہ دلیل کی مخالفت کر رہا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، یعنی جس کی تقلید کی جا رہی ہے اگر وہ دلیل کی کھلی کھلی مخالفت کر رہا ہے اس کے بعد بھی ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں یہ شرک اکبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دلیل موجود ہے اور اس کے خلاف وہ کام کر رہا ہے تو نعوذ باللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کو شارع مانتے ہیں اور اسے دین کو قائم کرنے والا اور دین کے احکامات کو بنانے والا تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اس مقام کے پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق رکھتا ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے کچھ ازواج مطہرات کو شہد کی بو پسند نہیں تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا، اسے اپنے پر حرام کرتا ہوں۔ آپ نے امت کے پر حرام نہیں کیا، اپنی ذات کے پر حرام کیا۔ لیکن قرآن مجید نازل ہوا اور نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا، سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو اپنے پر کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے پر حلال کر لیا۔ نبی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ اللہ کے حلال کردہ کسی چیز کو اپنے پر حرام ٹھہرا سکیں، اس لیے کہ نبی پوری امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے۔
اگر آپ نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا، اپنے پر حرام کر لیا، تو امت تو یہی سمجھے گی چونکہ نبی کا ہر طریقہ اور نبی کی ہر بات ہمارے لیے قابل اتباع ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی ہمارے لیے قابل اتباع ہے اور ہمیں شاید استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے استعمال نہیں کی، قرآن مجید نے اس کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ اللہ کی حلال چیز کو اپنے پر آپ حرام نہیں کر سکتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ تو یہاں اگر جس کی تقلید کی جا رہی ہے وہ دلیل کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اس کی تقلید کی جا رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں شرک اکبر ہے، یعنی تقلید کرنے والوں کو پتہ ہے کہ یہ دلیل کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اس امام کی تقلید کر رہے ہیں اور شریعت کے حکموں کو نہیں مان رہے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اب آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ان میں سے تو کچھ لوگ اس بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس حالت میں کہ ہم جاہل عوام ہو کر ان سے دلیل کا مطالبہ کریں تو یہ مکروہ یا حرام ہے، یعنی چاہے وہ عالم ہو، عالم سے ہی سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ یہ مسئلہ، اب مثال کے طور پر آپ یہاں پر یہی رکھ لیجئے طلاق ثلاثہ، اسی کو دلیل بنا کر ہم بات کرتے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر باتیں کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو جو 3 مان لیا جاتا ہے، اگر اس کی دلیل کا مطالبہ کیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کا مطالبہ کریں گے دلیل کا تو یہ حرام ہے، دلیل کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ ہمارے امام نے کہہ دیا، اب بات تو یہاں پر سیدھی بات ہے کہ عام لوگ عالم سے ہی یہ بات پوچھیں گے، اور عالم ہی رابطہ ہوتا ہے امام اور عوام کے نزدیک۔ کوئی عام آدمی اپنے امام کی کتابوں کو پڑھتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عربی زبان میں ہے، عوام پڑھے گی نہیں، عالم پڑھتا ہے اور عالم اسی کو ترجمہ کر کے لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ اب عالم کو ہی لوگوں نے سب سے زیادہ اہمیت دے دی، تو ٹھیک ہے آپ عالم سے سوال کیجئے نا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا جو بھی امام ہے جس کی تقلید کی جاتی ہے وہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے، کس دلیل کی بنیاد کے پر کہہ رہے ہیں؟ تو ان لوگوں کے نزدیک یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے اس طریقے سے عالم سے سوال کیا تو یہ مکروہ یا حرام ہے۔ کیوں مکروہ ہے، کیوں حرام ہے؟ دلیل پوچھئے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب سے دلیل کا مطالبہ کرنا کہ کس دلیل کی بنیاد کے پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں مکروہ یا حرام ہے، تو یہ مکروہ اور حرام کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ کس دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ دلیل کا مطالبہ کرنا مکروہ یا حرام ہے؟ جبکہ قرآن مجید میں صاف طور پر سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر یعنی جو شریعت کے قرآن و حدیث کے جاننے والے ہیں ان لوگوں سے سوال کرو، مسائل پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن نے وہاں طریقہ بھی بیان کیا کیسے تمہیں سوال کرنا ہے، بالبینات والزبر۔ بینات کا مطلب واضح دلائل، یعنی وہ دلیل ہے جو بالکل واضح ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی خفا پیچیدگی کچھ نہیں ہو، بالکل واضح دلیل ہو۔ بالبینات والزبر، زبر آسمانی کتابوں کو کہا جاتا ہے، یعنی جن کتابوں کو اللہ نے نازل کیا ان کتابوں کے حوالے کے ساتھ وہاں پر آپ کو سوال کرنا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے دلیل کا مطالبہ کرو، حوالے کا مطالبہ کرو، واضح دلیل ہونا چاہیے، آسمانی کتابوں کا حوالہ ہونا چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کا حکم مکروہ یا حرام ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ دلیل کا مطالبہ کرو، علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کرو، تو قرآن کے اس حکم کے پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی شخص کسی عالم سے سوال کرتا ہے تو یہ مکروہ یا حرام کیسے ہوگا جبکہ یہ قرآن کا حکم ہے؟ تو یہ لوگ اس کو مکروہ یا حرام کہتے ہیں کہ دلیل کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے امام نے کہہ دیا بس چپ چاپ اس کو مان لینا ہے، یعنی جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو تسلیم کرنا ہے نعوذ باللہ، اسی طرح امام کے فیصلے کو، اس کی رائے کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہی شریعت کے مقام کے پر، شریعت سازی کے مقام کے پر اللہ اور اس کے رسول کو ہٹا کر کسی غیر کو فائز کرنا ہے۔ اسی لیے یہاں پر کہا کہ اگر وہ دلیل کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ائمہ ہم سے بہتر دلیل کا علم رکھتے ہیں، تو ہمیں دلیل کا مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام ہے، عالم ہے،
یہ دلیل بہتر طور پر جانتا ہے، لہذا ہمیں اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے امام صاحب ہیں، کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے سارے علماء ہیں، کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ملہم شخصیت، جن کے رائے کے مطابق شریعت کے اندر احکامات نازل ہوتے تھے، انہوں نے نبی سے مطالبہ کیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس رائے اور ان مشورے کے مطابق حکم نازل کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے، طواف کے کرنے کے بعد 2 رکعت نماز اس کے پیچھے ادا کیجئے۔ بہت ساری چیزیں۔ انہوں نے شراب کی حرمت کے بارے میں مطالبہ کیا، شراب کی حرمت اللہ نے نازل کی۔ انہوں نے پردے کے بارے میں مطالبہ کیا، اللہ نے امہات المؤمنین کے ساتھ تمام مومنہ عورتوں کے لیے پردے کو لازم کرا دیا۔ یہ ان کے مطالبات تھے، ان کے مشورے تھے جو شریعت بن گئے، اللہ نے جن کو شریعت بنایا۔ لیکن اگر یہ دین کے اندر کسی جگہ کے پر دلیل کے مخالف کام کرتے ہیں تو ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا ہوا تھا، وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کر رہے تھے۔ حج تمتع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حج 3 طریقے کا ہے۔ ایک حج افراد ہے، یعنی جس میں صرف حج ادا کیا جاتا ہے، عمرہ نہیں۔ دوسرا حج قران ہے، قران کا مطلب ہوتا ہے جوائنٹ کرنا، یعنی عمرے کا جو احرام باندھا جاتا ہے اسی میں تلبیہ یہ پکارا جاتا ہے لبیک حجۃ و عمرۃ، یہ احرام میں عمرہ اور حج دونوں کے لیے باندھ رہا ہوں۔ ایسی صورت میں عمرہ ادا کرنے کے بعد حاجی جو ہوتا ہے یہ احرام سے فارغ نہیں ہوگا، احرام کے اندر جو پابندیاں ہوتی ہیں اس سے آزاد نہیں ہوگا، اسی احرام کو باقی رکھتے ہوئے اسے حج اسی کے اندر ادا کرنا ہے۔ جبکہ حج تمتع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ اب حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ اب حجاج کرام گئے، پہلے عمرہ کیے، عمرہ کرنے کے بعد احرام سے فارغ ہو گئے، یعنی اب احرام کی بنیاد کے پر جو پابندیاں ان لوگوں پر تھی اس سے آزاد ہو گئے۔ اب جب حج کا وقت قریب آئے گا تو یہ لوگ میقات کے پر جائیں گے اور وہاں سے احرام کے لیے، حج کے لیے احرام باندھیں گے، یعنی عمرہ اور حج کے درمیان جو مدت ہوتی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کچھ انتظامی امور کی بنیاد کے پر منع کر رہے تھے، نہ کہ شریعت کے اعتبار سے، وہ صرف انتظامی امور کے پر منع کر رہے تھے کہ اس وقت پردے کا نظم ویسا نہیں تھا اور احرام سے آزاد ہونے کے بعد پھر میاں بیوی ایک دوسرے سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، یہ آزادی تھی۔ پردے کا نظم بہتر نہیں ہونے کی وجہ سے یہ چیز مناسب نہیں تھی۔ حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ حج تمتع نہ کیا جائے، احرام سے لوگ فارغ نہیں ہوں گے تو پھر میاں بیوی کے تعلق کا مسئلہ نہیں ہوگا اور کسی بھی قسم کی بدمزگی پیدا نہیں ہوگی، یہ ان کی اپنی سوچ تھی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ بتائیے حج تمتع کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ آپ نے حج قران کیا تھا، ایک ہی حج ادا کیا ہے اور وہ حج قران تھا، ایک ہی احرام میں آپ نے حج اور عمرہ دونوں کیا، لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ جو چیز مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر وہ پہلے معلوم ہو جاتی تو میں حج تمتع ہی کرتا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں حج تمتع کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور عمومی طور کے پر ہندوستان، پاکستان، اس علاقے کے جو حجاج کرام ہوتے ہیں، عازمین حج، یہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، یعنی پہلے جانے کے بعد عمرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد حج کے پہلے کی جو مدت ہوتی ہے اس میں احرام سے فارغ ہوتے ہیں، اور جب حج کا وقت قریب آتا ہے حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کے والد صاحب منع کرتے ہیں۔ اب یہاں سوچئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کے والد روک رہے ہیں، ان کے سامنے شریعت اور اپنے والد یہ دونوں چیزیں آ کر ٹکرا گئیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ سوال کا جواب دینے کے بجائے جو سوال کیا وہی دراصل جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ دین کے معاملے میں نبی کی بات مانی جائے گی یا تو عمر کی بات مانی جائے گی؟
سوال کرنے والے نے کہا کہ نہیں نبی کی، تو کہا کہ حج تمتع کرو. یہ انداز تھا. وہاں یہ نہیں دیکھا کہ میرے والد ہیں اور ملہم شخصیت ہے لہذا ان کی بات کو مانا جائے یا کسی طریقے سے معاملے کو دبایا جائے. نہیں، انہوں نے صاف طور کے پر کہا کہ دین کے معاملے میں نبی کی بات مانی جائے گی، لہذا حج تمتع کرنا چاہیے. یہ ہے دلیل. اگر دلیل سے کتنی بڑی بھی شخصیت ٹکرا جائے، دلیل کو اہمیت دی جائے گی اور اس شخصیت کی بات کو رد کر دیا جائے گا. پیچھے ہم نے جو اقوال پڑھے، چاہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث یہ میرا مذہب ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے، ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی ہر بات کو لیا جائے گا، کوئی بات آپ کی ٹھکرائی نہیں جائے گی. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو پھر میری بات کو دیوار کے پردے مارو، نبی کی بات کو لے لو. اتنا واضح. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دین وہیں سے لو جہاں سے حضرت سفیان ثوری ان اماموں نے لیا ہے. نہ تو تم سفیان ثوری کی، نہ کسی اوزاعی، نہ امام اوزاعی کی، کسی امام کی تقلید مت کرو. دین اسی جگہ سے لو جہاں سے ان لوگوں نے دین کو لیا ہے. اب آگے یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بات کو نقل کر رہے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ. یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں پانچواں مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ حالات اس قدر بگڑ گئے کہ اکثر لوگوں کے نزدیک بزرگوں کی عبادت ہی سب سے بہتر عمل قرار پا چکی. بزرگوں کی عبادت، بزرگوں کی عبادت کیسے ہو رہی ہے وہ بتا رہے ہیں. جسے ولایت سے تعبیر کیا جاتا ہے. کیسے ہوگی بزرگوں کی عبادت؟ یعنی ان لوگوں کی بزرگی کی وجہ سے جو کام بھی وہ کر رہے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں، اتنے بزرگ ہیں، اتنے عبادت کرنے والے ہیں، لہذا ان کا کوئی عمل غلط نہیں ہو سکتا. یعنی ان کی بزرگی، ان کی عبادت کی وجہ سے ان کو اس قابل سمجھ لیا گیا کہ ان کی ہر بات کو مانا جائے گا اور ان کے ہر عمل کو تسلیم کیا جائے گا. یعنی ان کو شریعت ساز بنا دیا گیا، ان کا ہر عمل مانا جائے گا، کوئی عمل غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ ولایت کی بنیاد پر. اور علماء کی علم و فقہ میں عبادت کی جاتی ہے کہ علم اور فقہ میں عبادت کیسے ہوگی؟ اتنا بڑا عالم ہے اور اتنا بڑا فقیہ ہے، کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ یعنی علم اور فقاہت کی بنیاد کے پر اس کو شریعت ساز بنا دیا گیا، اس کی کوئی بات رد نہیں کی جائے گی. بہت علم ہے، بہت زیادہ فقاہت ہے. یہی تو معاملہ اماموں کا بھی ہے. اتنے بڑے امام ہیں، اتنا علم ان لوگوں کے پاس ہے، اتنے بڑے فقیہ ہیں، کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ یعنی ان کے علم اور فقہ کی بنیاد کے پر ان کو اس مقام کے پر لا کر فائز کر دیا جاتا ہے کہ ان کی کوئی بات رد نہیں کی جاتی. یہ معاملہ ہے. اب آگے شیخ کہہ رہے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہ پھر حالات یہاں تک بگڑ گئے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جانی تو وہ نیک لوگ بھی نہیں تھے. اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جانے لگی وہ تو نیک لوگ بھی نہیں تھے، اور دوسرے معنی میں جن کی عبادت کی جا رہی تھی وہ جاہلین تھے. یعنی معاملہ اتنا بگڑتا چلا گیا، حالات اتنے خراب ہوتے گئے کہ اب علم و فقہ، عبادت، ان ساری چیزوں کو پرے کر دیا گیا، بس جاہلوں کو امام بنا لیا گیا. آج آپ دیکھیے گا مبتدعین کے ہاں، بدعتیوں کے ہاں پر خاص طور سے ابھی قریب میں بہت سارے اماموں کو لوگوں نے بنا لیا اور بہت سارے قبر والوں کو بھی اپنا امام بنا لیا. ان کے نام کے پر پتہ نہیں قصے اور کہانیاں منسوب کر دی گئی، من گھڑت، جو حقیقت ہو ہی نہیں سکتی ہے. سننے کے بعد ایسا ہی لگتا ہے، جس میں شرک ہوتا ہے، کھلا کھلا بدعات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو اپنے لیے متبع بنا لیا گیا، ان کی اتباع کی جانے لگی. حالانکہ وہ جاہلین ہیں، انہیں شریعت کے بارے میں علم نہیں ہے. محض لوگوں کے درمیان عقیدت کی بنیاد کے پر ان لوگوں کو اتنی اہمیت دی گئی. آگے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ علماء اور بزرگوں کو رب بنانے لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ گمراہ علماء کی اطاعت کی جائے جنہوں نے دین کے نام پر بدعات، خرافات اور گمراہیاں پھیلا رکھی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ گمراہ علماء. یہ تعبیر بڑی عجیب ہے، یاد کیجیے گا. گمراہ علماء. عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو علم رکھتا ہے، اور علم رکھنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہہ رہے کہ گمراہ علماء جو اپنے علم کی بنیاد کے پر گمراہ ہو گئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ جو خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد جوہلا باقی رہیں گے جن کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم نہیں ہوگا، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا، اپنا بڑا بنا لیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علموں کے یعنی بغیر دلیل کے فتوا دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود گمراہ ہے تو دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خود گمراہ ہے لیکن دوسروں کو صحیح راستہ بتائیں، دوسروں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے خود کو صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جیسا کہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، یہ کون ہے؟ یہ وہی گمراہ علماء کا کام ہے۔ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کھینچ تان کر زبردستی جو چیزیں دلیل نہیں ہیں انہیں دلیل بنا کر لوگوں کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو عمومی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے لہذا اس کے پر خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ نے تو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہر نعمت کے پر کیا ہم تاریخ متعین کر کے وہاں عید منانے لگ جائیں؟ وہاں کوئی تعین نہیں۔ اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اصحاب کرام انہوں نے کبھی اس آیت کی تفسیر میں اس طریقے کا عمل اختیار نہیں کیا۔ تو جو چیز حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت پیارا ہے، جسے امام شاطبی نے کتاب الاعتصام میں نقل کیا، یہ کہتے ہیں فَمَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں بن سکتی۔ ہر شخص کو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے۔ بدعات اور خرافات کی تردید میں سب سے بہترین قول فَمَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ دِينًا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی، لا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، وہ آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہے۔ عید میلاد منانا، صوفیوں کے طریقے اختیار کرنا، ابھی آپ دیکھیے میں بار بار اس کے بارے میں تلقین کر رہا ہوں، ہمارے یہاں پر لوگ بچوں کو دیگر مدارس میں بھیجتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن بہت اچھا پڑھایا جاتا ہے، تجوید بہت اچھی ہے، حفظ بہت اچھا کرایا جا رہا ہے۔ ابھی باقاعدہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ مدارس میں مکتبوں کے اندر بچوں کو باقاعدہ صوفیوں کے بہت سارے ایسے طریقے بتائے جا رہے ہیں جو صوفیوں کے یہاں پائے جاتے ہیں، بہت سارے اوراد اور وظائف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ صوفیوں کے من گھڑت ہیں، وہ چیزیں ہیں جو ان بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر ابتدا سے ہی ڈالی جا رہی ہے۔ تو یہ غلطی مت کیجئے گا کہ صرف تعلیم کے نام کے پر ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سے وہ بدعات اور خرافات سیکھ کر آ رہے ہیں۔ بچے ذہن کے کچے ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے، اور دھیرے دھیرے عادت و اطوار میں تربیت کے ذریعے ان کو داخل کیا جا رہا ہے، لہذا اس کے بارے میں ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ باقاعدہ صوفیوں کی طرح مکتب کے اندر بچوں کی مجلسیں منعقد کی جا رہی ہے کہ بچوں کو طریقے سکھائے جا رہے ہیں جو صوفیوں کیا ہوتے ہیں، جو اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے وسیلے سے اور خود مردوں سے دعا کرنا، یہ چیزیں آپ دیکھ لیجئے۔ ہمارے یہاں پر آپ قبرستان کے اندر داخلہ لیجئے، آپ کو داخلے کے پہلے قدم کے ساتھ بدعات، خرافات، شرکیات نظر آئے گی۔ وہاں پر لوگ تبرک کے طور پر بیٹھتے ہیں، جس طرح مجاوری اختیار کی جاتی ہے، وہاں پر دعائیں کے لیے جاتے ہیں، دعا کرنے کے لیے صاحب قبر کے ذریعے سے ڈائریکٹ اس کو پکارتے ہیں کہ آپ میری بات اللہ تک پہنچائیے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، لیکن وہ قبر والے کو جا کر سنا رہے۔ جو اللہ سنتا ہے اس کو سناتے نہیں، جو نہیں سن سکتا اس کے سامنے جا کر گڑگڑاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، اور مت ماری گئی ہے، ان کی عقلوں کے پر ماتم کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ باٹلیاں لٹکائے ہوتے ہیں تبرک کے طور کے پر، اس میں پانی بھرا ہوتا ہے، اور پھر اس پانی کو کچھ مدت تک رکھنے کے بعد اپنے گھروں پر لے جاتے، اسے سمجھتے کہ یہ شفایابی کا ذریعہ ہے۔ کتنی خرافات آج ہم دیکھ رہے ہیں، عجیب باتیں ہیں سب۔ شریعت کی تعلیم ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، جو بالکل سیدھی سادی ہے، اور جو طریقے بالکل گمراہی کے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس کے پر عمل پیرا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔
یہاں تک کہ ان گمراہ علماء نے دین کے نام پر وہ اصول بھی بنائے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ عقل سے پیدل جاہلوں نے اس بارے میں بھی ان کی تقلید کی۔ ٹھیک ہے، ہمارے امام ہیں، ہمارے علماء ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے یہ اندھے بن کر دوڑ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی معلمین کے نام کے پر اپنے علماء کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ جو دعائیں پڑھا رہے ہیں اس سے پوچھتے نہیں، چپ چاپ اس کے پیچھے دعا پڑھ رہے ہیں، وہ دعا ثابت ہے نہیں ثابت ہے، بس اس کے پیچھے لگے ہیں۔ یعنی جہالت کا مظاہرہ اللہ کے گھر میں کھلے طور پر کیا جا رہا ہے۔ تو عقل سے پیدل جاہلوں نے اس بارے میں بھی ان کی تقلید کی اور ان کی بدعات و خرافات کو دین کا حصہ اعتبار کر لیا۔ جن لوگوں نے انہیں غلط کاموں سے روکنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کی دعوت دی تو انہیں یہ بے دین یا علماء اور صالحین سے بغض رکھنے والا قرار دیا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، جب ان لوگوں کو ان کی گمراہیوں اور غلطیوں کے بارے میں ٹوکا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، یہ شریعت کے خلاف ہے، وہاں وہی باتیں، اتنے بڑے عالم ہیں ان کو نہیں سمجھتا، تم کو کہاں سمجھنے لگ گیا۔ یہ اپنے علماء کی تقلید نہیں چھوڑتے، اپنے اماموں کی تقلید نہیں چھوڑتے ہیں، جبکہ دلیل آپ ان کے سامنے لا کر رکھ دیجئے گا، یہ دلیل ہے، وہ دلیل کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ اتنی زیادہ جہالت ان لوگوں کے یہاں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو شریعت کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو یہ ان لوگوں کو بے دین گمراہ کہنے لگتے ہیں اور علماء اور صالحین سے بغض رکھنے والا قرار دیتے ہیں۔ پس نتیجہ کیا ہوا؟ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بیان کر رہے ہیں، منکر معروف بن گیا۔ منکر یعنی وہ چیزیں جو شریعت کے خلاف ہے، معروف یعنی جن کا شریعت نے حکم دیا ہے جو شریعت کے مطابق ہے۔ نتیجہ بالکل الٹ گیا، یعنی جو منکر تھا، خلاف شریعت تھا، وہ عین شریعت بن گیا، اور جو معروف تھا وہ منکر بن گیا۔ یعنی جو نیکی تھی وہ ناپید ہو گئی، اس کے پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، اور منکر کے پر عمل کر رہا ہے، بلکہ نیکیوں کو لوگ منکر سمجھنے لگ گئے ہیں۔ یعنی جو اچھائیاں ہیں لوگ اسے برائیاں سمجھنے لگ گئے ہیں۔ سنت بدعت ہو گئی اور بدعت سنت بن گئی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ان سب خرافات نے بچوں کے بال سفید کر دیے اور بڑوں کو بوڑھا کر دیا۔ یہ سب دین سے دوری اور مصلح دعات کی کمی کی وجہ سے ہوا۔ یعنی ایسے دعات جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان لوگوں کی کمی کے نتیجے میں یہ ساری باتیں پیش آئی ہیں۔ ابھی اس ضمن کی باتیں کافی طویل ہیں۔ اصل یہ باب جو اطاعت میں شرک کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، چاہے وہ عالم کہیں، امام کہیں، بزرگوں کہیں، کسی یا تو جاہل لوگوں کی بات کہیے، ان کی تقلید نے لوگوں کو جو گمراہیاں دی ہیں وہ بہت شدید ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کے اندر اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو تقلید کے نام کے پر بڑی بڑی گمراہیوں کا شکار ہے، بلکہ شرک تک کرتے ہیں۔ اکثر جگہ کے پر آپ کو تقلید کے دائرے کے اندر شرک بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس کے بارے میں بھی وہ چوکتے نہیں ہیں۔ یہاں پر ان گمراہ علماء نے لوگوں کے عقیدت مندی کا خوب شکار کیا اور تقلید کے نام کے پر ایسا گمراہ کیا کہ نعوذ باللہ انہیں توحید سے دور کیا، سنت سے اعراض کرنے والا بنا دیا، اور جو چیز سنت اور توحید تھی ان چیزوں کے بارے میں ایسا ان لوگوں کی ذہن سازی کی کہ ان چیزوں کو ہی وہ لوگ نعوذ باللہ شرک اور بدعت سمجھنے لگ گئے، جس کو صاحب کتاب نے کہا کہ معروف یہ منکر بن گیا اور جو منکر تھا وہ معروف بن گیا، یعنی نیکی یہ برائی بن گئی اور جو برائی تھی وہ اچھائی بن گئی۔ یہ بہت بڑا المیہ بن گیا ہے۔ یہ علماء کے تعلق سے، کون سے علماء؟ جو گمراہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا تھا، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے پر گمراہ کرنے والے اماموں کا بہت خوف ہے، اس لیے کہ اکیلے گمراہ نہیں ہوتے، اپنے پیچھے پوری جماعت کو، پوری قوم کو، ایک بڑے گروہ کو لے کر جاتے ہیں گمراہی کی طرف۔ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر بھی جو بڑے بڑے گمراہ امام پیدا ہوئے، ان کے گئے گرچہ 100-150 سال ہو چکا ہے، لیکن آج آپ دیکھیے خود ہندوستان کے اندر آپ کو ان بدعتی اماموں کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں فالوور ملیں گے جو ان کی تقلید کر رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں۔ ان کے سامنے اگر آپ قرآن و حدیث کے بعض دلائل رکھیں گے نہیں مانیں گے، صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک میں ہے، یہ ہمارے امام نے بتایا، اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ میں نام لے کر کھلے طور کے پر کہوں، احمد رضا جنہیں امام کہا جاتا ہے، اور جن کے تعلق سے میں خاص طور سے تلقین کروں گا
کہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے بارے میں پوری تفصیل لکھی ہے بریلویت کے پر عقائد، ان ساری چیزوں کو آپ پڑھیے، اس کتاب کو سمجھ میں آئے گا۔ بلکہ نسب نامے کی بنیاد کے پر وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ثابت کرتا ہے کہ یہ رافضی اور شیعوں کے یہاں سے آیا ہوا ہے۔ لوگ رافضیت اور شیعت کے نام کے پر جو چیزیں نہیں تسلیم کر سکتے تھے، انہیں دراصل سنیت کے نام کے پر وہ ساری چیزیں گھول کر پلا دی گئی، اور دھیرے دھیرے ان لوگوں کو رافضیت اور شیعت کی طرف لے کر گئے۔ اہل بیت کے نام کے پر جو گلو پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چڑھائی جو ہونے لگی ہے، یہ اسی دروازے کے کھولنے کا نتیجہ ہے۔ تو گمراہی بہت شدید اور خطرناک طریقے سے ہمارے درمیان سرایت کر رہی ہے لیکن لوگ تقلید عقیدت کے نام کے پر ان ساری چیزوں کے بارے میں سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ رکھے، اور اس طرح کی بدعات اور خرافات سے دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔